یہ مثال ایک ایسے نوجوان کی جو اپنا گھر چلانے اور روزگار کے لیے گھر سے نکلا تو گاڑیوں کی میکینک دکان پر جا ٹھہرا۔ نہایت قلیل آمدن اس کا مقصد نہ تھا، وہ تو آسمانوں سے آگے کو دیکھنا اور پہاڑوں سے بلند خیالات رکھتے تھے۔ انہیں خیال آیا کہ گاڑیوں کے استعمال ہونے والے بہت سے چھوٹے پرزے جو مہنگے باہر سے منگوائے جاتے ہیں، انہیں مقامی طور پر بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی اور ان کے ساتھ ملک پاکستان کی ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوا، جو چھوٹا تو تھا مگر نہایت اہم اور قابل تقلید تھا۔ پچھلے کئی برسوں سے مشین سے فاؤنڈیشن کی لوہا کاٹنے اور باڑی تیار کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ ہے اس کی، یہ جو اوپر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہے بڑی سائز 4.5 انچی، جو کہ ہم نے یہاں سے چھکائی کی ہے، چھکائی کی ہے اس کی 4، جو کہ یہ ہے 1 2 3 اور یہ اوپر ہے ایک 4، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کو تیار کرنے کے بعد اس کا یہ ہم نے بینڈ کیا ہے، اس چیز کا، یہ دیکھیں، اس چیز کا ہم نے یہ بینڈ کیا ہے، یہ بینڈ لگا ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کا کیا ہے یہ والا کڑا تیار، یہ جو لگا ہوا اوپر کڑا۔ لوہے کی کٹائی ایک خاص پیمائش پر ہوتی ہے جو کہ ہر گاڑی کی اپنی فاؤنڈیشن کی ضرورت کے برابر ہوتی ہے، اور باڈی کے اندر ایک خاص قسم کا ربڑ لگ جاتا ہے۔ اس نہایت مضبوط ربڑ کو فٹ کرنے والے کاریگر بھی اپنے کام کے ماہر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو بینڈ کر کے یہ پتری کا کڑا ہم نے تیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہم نے تیار کیا ہے یہ اس کے اوپر ایسے ویلڈنگ ہوگا، ایسے ہم نے اس کو یہاں سے ویلڈنگ کروانا ہے، ویلڈنگ کی ہے ہم نے اس کو۔ ویلڈنگ کرنے کے بعد یہ ہمارا تیار ہے، ہمارے سے یہ تیار ہو گیا۔ اس کے اندر دوبارہ لگے گا بوش، ٹھیک ہے، جو کہ 72 ملی میٹر کا ہے۔ فاؤنڈیشن کی باڈی کے اندر ربڑ لگتا ہے جو کہ ایک خاص ملی میٹر کے مطابق ہر گاڑی کا تیار کرتا ہے، اور فاؤنڈیشن کے گاڑی کے اندر ربڑ کو گرم کر کے خود بخود ڈلائی کے ذریعے فٹ ہو جاتا ہے۔ اس فیکٹری کی فاؤنڈیشن ہر صوبے اور شہر کے دکاندار آگے میکینکس گاڑیوں کی مرمت کے لیے لے جاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ باہر سے جب ہم امپورٹ کرتے تھے تو ہمیں بہت مہنگا پڑتا تھا، اور وہی سامان ہمارے اپنے ہی ملک پاکستان میں بن رہا ہے، اس سے معیار بھی اچھا ہے اور فاؤنڈیشن کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے باہر کے نسبت۔ باہر سے جو فاؤنڈیشن ہم منگواتے تھے اس سے کم ریٹ اور اچھا معیار ہمیں یہاں پہ بھی ملتا ہے۔ گھروں میں بنانے والے گاڑی کا چھوٹا پرزہ فاؤنڈیشن ہر شہر کے دکانداروں کے پاس ہے اور آگے گاڑیوں میں لگتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے باہر ملک کی بنسبت پاکستان کے فیکٹریوں میں بننے والے فاؤنڈیشن کی کوالٹی اچھی ہے۔ پہلے جب ہم اس فیکٹری میں وزٹ کرتے تھے خریداری کے لیے تو کچھ ملازمین وہاں کام کرتے تھے، کوالٹی اچھی تھی۔ اب اس کوالٹی کی بدولت اس کے کام میں بہت اضافہ ہوا، تو اضافے کی وجہ سے ملازمین بھی بہت ہے، جس کی وجہ سے بہت سے بے روزگار لوگوں کو اسی فیکٹری میں کام کرنے کا موقع میسر ہوا۔ اس فیکٹری نے وقت کے ساتھ ترقی کیا اور اس سے لوگوں کو بھی روزگار مل گیا۔ SMEs اور چھوٹا جو بزنس ہے، خاص طور چھوٹی انڈسٹری ہے، اسمال انڈسٹری ہے، تو اس کا فائدہ تو بڑا اہم ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اس تو روزگار کے لیے ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ بڑے سے بڑے جو ادارے اور کارخانے لگیں، چھوٹے لیول پہ شروع کیے جائیں، اور خاص طور پر جو گھریلو انڈسٹری جو ہے وہ پرزے خود بنائیں، باہر سے امپورٹ کرنے کی بجائے، اور اس پر جو ہیوی ہمارا جو فارورڈ ایکسچینج لگتا ہے اس ملک میں کیا جائے۔ اس میں 2 فائدے ہوں گے، ایک تو لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس کے ساتھ فارورڈ ایکسچینج بچے گا۔ اس طرح کے چھوٹے پیمانے والے کارخانوں سے ملک کی معیشت اور روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی نوجوانوں کی فعال شمولیت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ گاڑیوں کے فاؤنڈیشن ملک کی سطح پر تیار کرنے کی اس کامیاب منصوبے نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر نوجوانوں میں ہمت و حوصلہ کے ساتھ کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو اور انتھک محنت ہو تو ہر کاوش رنگ لاتی ہے اور انفرادی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ملک کی اجتماعی و معیشت پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ گاڑیوں کی انڈسٹری ہے، اس میں جو فاؤنڈیشن جو اس کا ہے وہ باہر سے امپورٹ ہونا ہے بھی بڑا مشکل کام، تو اگر اندرون ملک بنتی ہے
تو صاف ظاہر ہے پھر جو بھی آگے پھر فردر اس پہ بنائے گا اس کو بینیفٹ ہوگا. تو اس سے بھی یعنی یہ بینیفٹ ہوگا کہ لوگوں کو روزگار ملے گا. انجن ماؤنٹ خود کامیاب بنانے کا ایک نوجوان کاریگر کا یہ چھوٹا سا قدم منصوبے ہزاروں میل کے لمبے سفر کا پہلا قدم ہے جو رکتا نہیں بلکہ آگے بڑھتا ہے اور آسمانوں کو چھوتا نظر آ رہا ہے.